اگر نماز میں غلطی سے 4 رکعت کے بجائے 3 پڑھنے تو نماز نہیں ہوگی، یا تو سجدہ صاف کرتا، ورنہ نماز دوبارہ پڑھے۔ بغیر وضو کے درود شریف ہاں پڑھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جس کا مرشد نہیں وہ جہنمی ہے۔ تمہارے مرشد تو ہے حضرت محمد مصطفیٰ۔ سر کون کہتا ہے کہ ہمارے مرشد نہیں ہیں؟ سب کے مرشد محمد مصطفیٰ ہیں۔ جب ہم نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا تو ہم تو بغیر مرشد کے نہیں رہے۔ ہمارے محلے کے مسجد کے جو امام ہیں ان کے غیر عورتوں سے تعلقات بھی ہیں۔ بہرحال اگر ایسی بات ہے تو ایسے آدمی کو امام نہ بنائیں۔ امام وہ ہو جو متقی، عالم ہو، قاری ہو، متقی ہو۔ حتیٰ کہ بعض فقہا نے یہ بھی شرط لکھی ہے کہ خود بھی خوبصورت ہو، اس کی بیوی بھی خوبصورت ہو۔ اچھا بعض لوگ سمجھتے تو ہیں حالانکہ معنی یہ ہے کہ جب اپنی بیوی خوبصورت ہوگی تو کسی دوسری جگہ منہ کالا کیوں کرے گا؟ معنی یہ ہے کہ پاک ہو۔ کہتے ہیں جی کہ ایک عورت ہے، اس کو جن ہے، اس کے جسم میں جن آ جاتے ہیں، جو بھی دعا منگواتی ہے پوری ہو جاتی، یعنی جن کی دعا پوری ہوتی ہے، بندے کی نہیں ہوتی۔ ماشاءاللہ دیکھو نا کیسے جب اللہ عقل چھین لے تو پھر یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے بجائے پھر بتوں کے دروازے پہ جھکتا ہے۔ اس میں جن آ جاتا ہے اس لیے دعا قبول، یعنی جنوں کی دعا خدا سنتا ہے، انسانوں کی نہیں سنتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب جھوٹ ہے، مکر ہے۔ اس نے پیسے کھانے کے لیے ایک بہانہ بنایا ہوا ہے کہ اب میرا جن آئے گا، میں کہوں گی تمہارا کام ہو جائے گا۔ میری کزن ہے، وہ پیروں کے پاس جاتی ہے، اللہ اس کو ہدایت دے، اللہ کرے کہ پیروں کے فتنے سے محفوظ رہے۔ ایک ہمارے بزرگ تھے مولانا اللہ وسعہ ان کا نام تھا، ڈیرہ غازی خان سے تھے، نابینا تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ وہ جس سال دارالعلوم دیوبند میں پڑھے ہیں نا تو امتحان میں فرسٹ آئے تھے باوجود نابینا ہونے، اور اللہ نے ان کو بڑی آواز بھی دی تھی اور بڑے درد سے قرآن پڑھتے تھے۔ ایک دن کسی نے چٹ بھیجا کہ حضرت پیر کی شان زیادہ ہے یا قرآن کی؟ تو ساتھ بیٹھا ہوتا تھا آدمی، وہ پڑھ کے سناتا تھا، حضرت تو نابینا تھے۔ تو حضرت فرمایا بھائی قرآن کو آئے ہوئے تو 1400 سال ہو گئے، الحمدللہ کوئی خطرہ پیدا نہیں ہوا۔ پیر کو تم 14 دن گھر رکھ لو، تمہیں پتہ لگ جائے گا افضل کون ہے۔ اس کو مسئلہ سمجھ آ گیا اچھی طرح۔ میں نے آپ کے گھر والوں کے لیے طواف بھی کیا، اللہ آپ کی جزائے خیر دے۔ ہم روزی کے لیے اپنا پریشان ہے، استغفار زیادہ پڑھا کرو، انشاءاللہ اللہ برکت دے دیں گے۔ ہمارے 2 بچے 10 اور 13 سال کے ہیں، آپ کی سیرت کا درس سنتے رہتے ہیں، ان کی نظریں کمزور ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نظروں کو منور کرے۔ اللہم نور ابصارہم بنور الایمان۔ کہتے ہیں میں قوالی سن رہی تھی، قوال نے اپنی قوالی میں ایک جملہ کہا کہ زمین پہ آ کے لباس بشر میں آقا نے اکیلے دونوں جہاں کو سنبھال رکھا ہے، یہ کفر ہے، شرک ہے، نعوذ باللہ پڑھنا چاہیے۔ اسی لیے حکم ہے کہ قوالی نہ سنا کریں۔ وہ جو علماء سنا کرتے تھے نا، وہ گانا بجانا نہیں ہوتا تھا، ساتھ میں کوئی کسی قسم صرف نعت ہوتی تھی، جیسے حضرت حسان پڑھتے تھے۔ داڑھی کو شیمپو سے دھونا جائز ہے؟ کیوں جائز نہیں ہے؟ بالکل جائز ہے۔ اگر کوئی آدمی 2 رکعت واجب الطواف پڑھنا بھول گیا اور وطن چلا گیا، وہی پڑھ لے جہاں یاد آئے۔ اولاد نرینہ کے لیے سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں۔ میرے بھائی نے بیٹی کا عقیقہ کیا، بکری ذبح کی، بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ بکری حاملہ تھی۔ بہرحال اللہ معاف کرے، اب آپ کو پتہ تھوڑا تھا، عقیقہ ہو گیا۔ بیٹے کی کمائی سے خیرات کرو تو شوہر سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم صدقہ خیرات کے لیے پرندوں کو بھی ڈال سکتے ہیں، ہاں ڈال سکتے ہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ دودھ پیتا ہوا بچہ فوت ہو جائے، بخشنے کی ضرورت ہی نہیں ہو، تو بخشا ہوا ہے، معصوم ہے۔
اگر ہمارے ہمسائے عیسائی ہیں، غریب ہیں، محتاج ہیں، ان کو صدقہ دے سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ شیطان کے تھوک سے کتے پیدا ہوئے، نہیں جناب، ان کو جیسے شیطان کو اللہ نے پیدا کیا، ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے، پتہ نہیں تم کہاں سے لے آتے ہو۔ آپ سے مجھے 5 منٹ ملاقات کا موقع مل سکتا ہے؟ بالکل، میں عشاء کے بعد نیچے بیٹھتا ہوں گراؤنڈ فلور پہ، نماز پڑھ کے آ جائیں، ملیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بی بی ہاجرہ کو اور ان کے بیٹے کو چھوڑ گئے، تو پھر جب وہ جوان ہو گئے تھے، جب دوبارہ آئے کعبہ بنانے کے لیے، ایک دفعہ تشریف لائے تھے تو اس وقت بھی ان کی شادی ہو چکی تھی۔ میری اولاد نہیں ہے، میرے وارث خاوند اور بھائی موجود ہیں، اپنی جائیداد، ساری جائیداد مسجد مدرسے کو نہ دیں، تیسرا حصہ دے دیں، باقی ورثاء کو ملے گی۔ کسی نے طواف کیا، 2 چکر کیے تھے کہ نماز کھڑی ہو گئی، نماز پڑھ کے وہیں سے پھر پورا کرے۔ طواف کرتے ہوئے قرآن کریم پڑھنا ہے، سجدہ تلاوت ہے، طواف کے بعد کر لے، جب طواف کی 2 رکعت پڑھے تو سجدہ تلاوت بھی کر لے۔ بہرحال جس کا بچہ نہیں، اللہ ان کو صاحب اولاد کرے، اولاد صالح عطا فرمائے۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت نفل جو ہے، نفل نہیں ہے، واجب الطواف ہے۔ رکن یمانی پہ ہاتھ لگانا سنت ہے۔ ہمارا مدرسہ جو ہے مالی اعتبار سے کمزور ہے، تو آپ سارے بچوں کو کہا کریں مغرب اور عشاء کے درمیان سورۃ الواقعہ پڑھ کے دعا کریں۔ میں نے عمرہ کیا، سر پہ بلیڈ پھروا دیا، عمرہ کرنا چاہتا ہوں، بال نہ بھی ہوں تب بھی بلیڈ پھروانا پڑے گا۔ میرا بیٹا حافظ بن رہا ہے، اللہ سب کے بیٹوں کو دین والا بنائے، عالم بنائے۔ کہہ رہے جی کہ امام حرم سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد خاموش کھڑے رہتے ہیں، وہ کیا پڑھتے ہیں؟ تو ان سے جا کے پوچھ لیں، وہ بتائیں گے۔ اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے، بعض ائمہ کے نزدیک یہ ہے، اس کو کہتے ہیں سکتات الامام، کہ امام پڑھ کے سکتہ کر کے چپ کر لیتا کہ پیچھے والے فاتحہ پڑھ لیں۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ بھی منع ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب امام خاموش کھڑا ہے، پیچھے کے فاتحہ پڑھنے کی انتظار کر رہا ہے، تو وہ مقتدی بن گیا، پیچھے والا امام بن گیا، جس کے انتظار میں وہ کھڑا ہوا ہے کہ وہ پڑھ لے تو میں آگے چلوں۔ میں نے عمرہ کیا، صفا کے بعد سر کا حل خود کر دیا، بالکل ٹھیک ہے۔ میری رقم چوری ہو گئی ہے، میں چوروں کے لیے بد دعا نہ کریں، دعا کریں کہ اللہ ان کو ہدایت دے کہ وہ تمہیں آگے دے دیں۔ بد دعا کرو گے تیرے پیسے تو واپس نہیں آئیں گے۔ قبر پہ گھاس اگانا لگانا جائز نہیں، اگر ہے تو نہ اکھاڑیں۔ بالکل تبلیغ میں جتنا وقت لگا سکتے ہیں لگایا کریں۔ دین آیا ہی تبلیغ کے لیے، اللہ کے پیغمبر کیوں آئے ہیں؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، تبلیغ کریں۔ طلاق کے بعد بیوی بچوں کی وجہ سے گھر میں بالکل نہیں، جب طلاق 3 ہو جائیں پھر اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ میرے بھانجے کے دماغ میں پانی ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ باہر جو لوگ سبیل کے چاول اور جوس دیتے ہیں، اگر غریب ہو تو لے لیا کرو، امیر ہو تو نہ لیا کرو، بلکہ دیا کرو خرید کے۔ جس عورت نے ہمیں دودھ پلایا ہو تو ماں بن گئی، اس کی بیٹی آپ کی بہنیں، نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ مدینے پاک جا رہے ہیں، سب سے بڑا کام یہ ہے کہ رات دن وہاں جتنے دن رہیں درود شریف پڑھتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، ہر وقت دل میں مدینے جانے کا شوق ہو، جذبہ ہو کہ میں وہاں جا رہا ہوں جو حضور کا محبوب شہر ہے۔